مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں پاسٹر پیٹر دانش صاحب کا، پاسٹر کامران صادق صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پر موقع دیا تاکہ میں خداوند کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ اس کرسمس کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس کا جو مہینہ ہے، دسمبر کا جو مہینہ ہے، پوری دنیا کے لیے خوشیاں اور شادمانیوں کا سبب بنتا ہے۔ اس میں اس لیے خوشیوں کا سبب بنتا ہے کہ کیونکہ ہم مسیحیوں کے لیے تو بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ سٹارٹ سے ہم شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو گفٹ لینے کے لیے، ایک دوسرے کو گفٹ دینے کے لیے خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو اور چرچز کو، تو ہم بہت سارے گفٹ وغیرہ، تحفے وغیرہ لیتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، خالق کائنات، تو اس وقت بھی مجوسیوں نے آ کر ان کو تحائف پیش کیے۔ لیکن یہ جو تحفے ہم خریدتے ہیں یا دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ تحفے خراب ہو سکتے ہیں، یہ ٹوٹ سکتے ہیں، یہ گم ہو سکتے ہیں اور یہ چھینے بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن میں آج ایک ایسے تحفے کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو نہ تو خریدا جا سکتا ہے، نہ اپنے کاموں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ دولت کے ذریعہ سے، نہ حکمت کے ذریعہ سے، اور نہ کوئی اور طریقے سے، نہ پرہیزگاری کے سبب سے، بلکہ یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ کون سا ہے؟ آپ بھی اتنے سالوں سے مسیح ہونے کے ناطے کرسمس مناتے ہیں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم تحفے تو دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن ایک ایسا تحفہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا، کبھی نہ ٹوٹنے والا، کبھی نہ چھینا جانے والا، اور اس پر نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ صرف کہنے سے ہی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آئیں آج اس تحفے کے بارے میں، اگر آپ کے سامنے یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، کبھی آیا ہے، تو کوشش کریں، تلاش کریں کہ وہ کون سا تحفہ ہے۔ آئیں ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس تحفے کا ذکر پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کہاں سے ملتا ہے۔ ایکچولی جب ہم کسی اور تحفے کو خریدتے ہیں یا لیتے ہیں تو دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس خود یہ تحفہ ہو۔ تو آئیں نکالیں پولس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب 5ویں اور 8ویں 9ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہم اپنی کوششوں سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ خدا کا رحم، خدا کا فضل، خدا کی بخشش ہے۔ فضل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار نہیں، وہ ہمیں گفٹ میں فری میں مل جائے۔ ہم تمام دنیا کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور بے شمار لوگ اس تحفے کو حاصل کر چکے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ تحفہ آپ کے پاس ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آدمی پوری دنیا بھی حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ تحائف ہیں، آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، آپ کا سیٹنگ روم بھرا ہوا ہے تحفوں سے، لیکن اگر یہ تحفہ آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ تمام طرح کے تحفے بیکار ہیں۔ اور یہ تحفہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نجات کا تحفہ۔ یہ اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ اپنے طریقہ کار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کے تمام اقوام عالم اس بات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں
کہ کسی نہ کسی طریقے سے گناہ بخشے جائیں، مختلف طریقوں سے بخشانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے، بائبل مقدس میں ہی رہ کر بات کریں گے کہ یہ تحفہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، نجات کا مطلب کیا ہے۔ یونانی زبان میں جو لفظ یشوع استعمال ہوا ہے، یعنی نجات کے لیے جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے رہائی، چھٹکارا، مخلصی، خلاصی، یعنی گناہوں کی معافی۔ تو یہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم دیکھیں موسیٰ کو، تو خروج 15ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں موسیٰ لکھتے ہیں کہ وہی یعنی خدا میری نجات ہے۔ زبور 3 اور اس کی 8ویں آیت میں داؤد لکھتے ہیں کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ یسایہ نبی 12ویں باب میں اور اس کی دوسری آیت میں خدا میری نجات ہے۔ یرمیہ 3 باب 23ویں آیت میں خدا ہی اسرائیل کی نجات ہے۔ زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں نجات اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی خدا کے ہاتھ میں۔ یوئیل کہتا ہے 2 باب کی 32ویں آیت میں جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو گویا سب کے سب اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے اور ہم بھی نجات حاصل کریں گے، لیکن کسی اور کے سے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان جو ہے اس کو اس کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ بائبل مقدس میں صاف اور واضح لکھا ہوا ہے، رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ سب لوگ گنہگار ہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اگر میں سچ کہتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو دوسرا اس میں پوائنٹ ہے کہ نجات کس کے پاس ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف یسوع مسیح ہے جس کے پاس یہ ہے۔ متی 1 باب اور اس کی 21ویں آیت اگر پڑھیں تو یہاں پر 18ویں آیت سے، تو جب مقدسہ ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی اور ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ حاملہ جب ہو گئی تو یوسف نے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن خدا کے فرشتہ نے، جبرائیل فرشتہ نے اس کو سکھایا، اس کو بتایا کہ تو یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ روح القدس کی قدرت سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کہ دنیا کا نجات دہندہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ کنواری سے پیدا ہوگا، یہ انتظام خدا کا ہے۔ بے شک کنواری کا ماں بننا فخر کی بات ہے، ماں بننا فخر کی بات ہے، لیکن کنواری کا ماں بننا اس دور میں بنی اسرائیل کی قوم میں سے بڑے خطرے کی بات تھی، کیونکہ کنواری جب کوئی ماں بنتی تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا، اگر کوئی کہن کی بیٹی تو اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ خدا کا انتظام تھا اور اس نے یہ ممکن کیا کہ ایک نجات دہندہ کو، یعنی ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجے۔ تو اس نے یوسف سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع نام کا مطلب ہی گناہوں سے نجات دینے والا۔ اور پھر دنیا کے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس کو نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا کا ہر شخص، چاہے اس کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہے، کسی قبیلے کے ساتھ ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، ہر طریقے سے لوگ 4 طریقوں سے گناہ کرتے ہیں۔ دیکھنے سے، پہلا طریقہ دیکھنے سے، دوسرا سننے سے، تیسرا سوچنے سے، اور چوتھا عمل کرنے سے۔ تو اگر 4 طریقوں سے ایک دن میں بندہ 4 گناہ کرے، ویسے تو ایک طریقے سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اگر ایک دن میں 4 کرے اور ایک ہفتے میں 28 اور ایک مہینے میں کتنے ہوں گے، اور ایک سال میں تقریباً 1500 گناہ ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کتنے گناہ گار ہیں، اور دنیا کا ہر شخص گناہ گار ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی شخصیت دنیا میں آتی جو بے گناہ ہو۔ پطرس رسول اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں، اور وہ اس کا تعارف کرواتا ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔
اور خداوند یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں کہ ابن آدم اس لیے آیا تاکہ کھوئے ہوئوں کو نجات دے۔ پطرس رسول فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر اپنے خط میں پہلا باپ 18ویں اور 19ویں آیت میں وہ کہتے ہیں تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب برے یعنی یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک شخصیت ہے جو ہمیں یہ تحفہ گفٹ میں دیتی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نبی کوئی پیغمبر آپ کو نجات کا تحفہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی کے پاس ہے نہیں، اگر ہوتی تو وہ کہہ دیتا۔ تو یہ اس لیے یہ تحفہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور یہ اپنے اعمال کے ذریعہ سے، اچھے کام کرنے کے ذریعہ سے، کھانے کھلانے سے، نظر و نیاز دینے سے، ہدیہ نذرانے دینے سے، یکیاں دینے سے، شکر گزاریاں کرنے سے، بڑی بڑی دعوتیں کرنے سے یہ تحفہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدا کا فضل، خدا کا رحم ہے، جو کہ افسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ یہ خدا کے بخشش ہے، اور یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، لکھا یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس نے یہ تحفہ آپ کو گفٹ دیا ہے اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں رہے، خدمت کرے اور ساری چیزیں نمونہ کے طور پر ہمیں پیش کرے۔ تو خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ اس نے یہ تحفہ ہمیں بھیج دیا ہے، اور خدا یسوع مسیح خود بھی فرماتے ہیں لوکا 19ویں باب کی 10ویں آیت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اگر آپ بھی اب تک کھوئے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا کہ گناہ سے نجات کون دے سکتا ہے، تو میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کو آپ کے گناہوں سے نجات دے سکے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی اور، نہ کوئی دنیا کی چیز، نہ سونا، نہ چاندی، نہ اچھے مال، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے جس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی ہے، اور اس کے کفارے کے سبب سے ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر متی کی انجیل، مرکز، لوکا، یہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس عورت کو بھی گناہ معاف کیے جس کو عین وقت پر لوگ لے کر آئے تھے کہ یہ پکڑی گئی ہے، اور اس کو کہا جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ اور پھر اس مفلوج کو بھی جس کو 4 لوگ اٹھا کر لائے تھے، اس کو بھی کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو اس کے علاوہ کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، کسی کے گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا، صرف واحد شخصیت ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نجات کو کیسے حاصل کریں؟ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ نجات کا مطلب کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا کہ کہاں سے مل سکتی ہے، نبیوں کے پاس نہیں ہے، پیغمبروں کے پاس نہیں ہے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، میل کو، فیمیل کو، سب کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ سب گنہگار ہیں اور گناہوں سے معافی کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تو اب ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ بتایا گیا ہے بائبل مقدس میں، رومیہ 10واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت میں یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنی زبان سے، دوسروں کی زبان سے نہیں، اگر کوئی اپنی زبان سے یسوع کے خداوند کا مطلب ہے مالک، کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے۔ اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے اور اپنے دل سے ایمان لانا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا۔ 10ویں آیت میں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ 11ویں آیت میں، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا،
ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ہوگا جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اس ڈاکو کی طرح جو خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے تو دائنی طرف تھا، اس کی طرح اقرار کرے کہ وہ ہم گنہگار ہیں، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن تو بے گناہ ہے، تو جب اپنی بادشاہی میں ہے تو ہمیں یاد کرنا۔ اس کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور دل سے ایمان لائیں کہ وہی نجات دے سکتا ہے، دل سے اقرار کریں، جبکہ دنیا بے شک مخالف ہو اس کے، لیکن آپ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قدموں میں آئیں۔ پھر پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب 15 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ یہ اقرار کرنا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر تیموتھیوس کو خط لکھتے وقت پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ جس میں سب سے بڑا گنہ گار میں ہوں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اقرار ہی نہیں کرتے، لیکن اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، آنکھیں بند کریں۔ اگر آج تک دنیا کے بہت سارے تحائف آپ کے گھر میں ہیں، اگر یہ تحفہ نجات کا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خطرے میں ہیں، جہنم کی آگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کچھ یسوع سے حاصل نہیں کریں گے اگر آپ نے یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کو نہیں جانا، اگر اس تحفے کو حاصل نہیں کیا جو یسوع مسیح آ کر ہمیں دیتا ہے، اور وہ تحفہ نجات کا ہے۔ یہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، سونے چاندی سے نہیں، اور دنیا کا کوئی شخص ہمیں نہیں دے سکتا سوائے یسوع مسیح کے۔ تو آئیں اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، کتنے لوگ چاہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو سن رہے ہیں اپنی زندگی پر صرف غور کریں، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں؟ بڑا آسان سا طریقہ پولس رسول نے ہمیں بتایا رومیو کے کلیسیا کو خط لکھتے وقت، کہ اپنے دل سے ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے کفارے پر ایمان لانا ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کو صاف کرنے کے لیے، یہ دیوار کو صاف کرنے کے لیے کوئی الگ کیمیکل ہے، فرش کو صاف کرنے کے لیے الگ کیمیکل ہے، بالوں کو صاف کرنے کے لیے الگ چیز ہے، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے الگ چیز ہے، اور پوری باڈی کو صاف کرنے کے لیے الگ چیز ہے۔ لیکن انسان کے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ میرے خداوند یسوع مسیح کا خون ہے۔ اس کے کفارے پر ایمان لائیں تاکہ آپ اس تحفے کو حاصل کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ اور مجھ کمزور کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا اور زیادہ کلام کے بھید مجھ پر آشکارا کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔